ایک باغ محبتوں کا کھلا اس رات، وہ مکمل ایمان اور شب قدر کی رات، جس رات طلوع سورج آزادی کا ہوا، جس رات طلوع سورج آزادی کا ہوا، وہ رات اتحاد، ایمان، تنظیم کی رات۔ 14 اگست 1947 ہماری قومی زندگی کا وہ عظیم اور یادگار دن ہے جب مسلمانوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنی جداگانہ اور آزاد منفرد حیثیت کو منوا لیا اور دنیا کے نقشے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ یوں تو قوموں کی زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں کہ دن کی اہمیت ان اقوام کے لیے تاریخ بن جاتی ہے۔ 14 اگست 1947 کا دن بھی ہماری زندگی کا ایک یادگار اور عظیم دن ہے۔ بارشوں کا وقت بہرحال ٹل ہی جائے گا، تم حوصلے بلند رکھنا، عمارت کھڑی کرنا، تم حوصلے بلند رکھنا، عمارت کھڑی کرنا، اندرونی سازشوں کے انتشار کو جانتے ہیں سب، اندرونی انتشار کی سازشوں کو جانتے ہیں سب، تم باغ کے محافظ ہو، تم باغ پر حکومت کرنا، تم باغ کے محافظ ہو، تم ہی باغ پر حکومت کرنا، یہ دعا ہے میری رب ذوالجلال سے، یہ دعا ہے میری رب ذوالجلال سے، بارشوں کے موسم میں بھی سبز جھنڈا بلند رکھنا، بارشوں کے موسم میں بھی سبز جھنڈا بلند رکھنا۔ 14 اگست 1947 جب آزادی کی پہلی صبح طلوع ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں نے صدیوں کا پرخطر سفر برسوں میں اور برسوں کا سفر مہینے میں طے کر لیا۔ ان کی انقلابی قیادت نے قوم میں شعور کی نئی لہر دوڑا دی اور پھر پورے ملک میں بس ایک ہی نعرہ گونج اٹھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 14 اگست 1947 کو برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا اور قائد اعظم کی قیادت میں چلنے والی تحریک بالآخر پاکستان کی صورت میں کامیاب ہوئی۔ یہ تاریخ بہت سے ثانیات سے بھری پڑی ہے، لیکن اس بات کی گواہ ہے کہ جب قوموں اور ممالک کو سخت آزمائش اور کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ان قوموں کی یکجہتی کی ہی بدولت تمام مصائب، تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ثابت قدم رہتے ہوئے نہ صرف خود کو مشکلات کے بھنور سے نکالا بلکہ نئے جوش، جذبے، عزم کے ساتھ ترقی یافتہ قوموں اور ممالک کے ہم قدم ہو گئے۔ کئی گنا زیادہ عددی طاقت اور جنگی ساز و سامان رکھنے کے باوجود ہندوستان پاکستان سے صرف اس وجہ سے عبرتناک شکست سے دوچار ہوا کہ اس وقت ملک میں قومی یکجہتی کی ایک مضبوط فضا قائم تھی۔ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوال کی مانند بن چکی تھی۔ اس وقت نہ کوئی بنگالی تھا، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی سندھی، نہ بلوچی، نہ پختون، نہ پٹھان، نہ مہاجر۔ پاکستان صرف ایک ملک ہی نہیں، عالم اسلام کا قلعہ بھی ہے۔ اس کا نقصان پوری ملت اسلامیہ کا نقصان ہے۔ آج قومی یکجہتی کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ پاکستان آج پھر بین الاقوامی سازشوں کا شکار بن چکا ہے۔ اگر اس موقع پر ہوش کے بجائے جوش، عقل اور دانش کے بجائے جذبات سے کام لیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جبکہ دشمن کی یہی خواہش ہے کہ ہم جذبات میں آ کر ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیں۔ پاکستان کی بقا سلامتی ہمارا تحفظ ہے۔ ہمارا مستقبل صرف اور صرف پاکستان سے وابستہ ہے، دنیا کے کسی اور ملک یا قوم سے نہیں۔ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ یہ ملک باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ مکافات عمل ہے، جو کفران نعمت کرتا ہے وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جو غداری یا ملک دشمنی کرتا ہے اس کا انجام بھیانک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زمین ہماری دھرتی ہے، ہماری ماں ہے، اسے ہمیں اپنے گھر کی طرح
اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کے سیاسی انتشار کو پیدا کر کر ملک کی بنیادوں کو کمزور و کھوکھلا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارا ملک جن بنیادی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے، وہ سازشیں ہمارے اپنے ہی لوگوں کی پیدا کردہ ہیں۔ مادر وطن پاکستان سے غداری کرنے والوں کو قدرت کبھی معاف نہیں کرتی۔ وقت کا دھارا بڑا بے رحم ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس وطن کے تقدس کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ پس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کے تحفظ، تعمیر اور ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، کیونکہ پاکستان ہی ہمارا گہوارہ ہے، یہی ہماری دھرتی ہے، اسی کی خدمت ہماری عظمت ہے، اس کی حفاظت ہماری کامیابی ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت ہمارا ایمان ہے، اس پہ قربان ہونا ہماری شہادت ہے، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری آبرو ہے، یہی ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے، اور یہی اسلام کا قلعہ ہے۔ وابستہ ہے مستقبل ہمارا پاکستان سے، قوم کے مفاد سے، باہمی استقلال سے، نکلنا ہوگا ہمیں اب اس بحران سے، اتحاد اور یکجہتی کی اعلیٰ مثال سے، اتفاق سے، اعتبار سے، تحمل اور بردباری کے بلند اخلاق سے، سازشوں کے انبار سے نکلنا ہے بڑے آرام سے، بچنا ہے بھیانک انجام سے، کیونکہ حاصل کیا ہے یہ ملک بڑی قربانیوں سے۔ دیشوں کا وقت بہرحال ٹل ہی جائے گا، تم حوصلے بلند رکھنا، عمارت کھڑی کرنا، تم حوصلے بلند رکھنا، عمارت کھڑی کرنا، اندرونی سازشوں کے انتشار کو جانتے ہیں سب، اندرونی انتشار کی سازشوں کو جانتے ہیں سب، تم باغ کے محافظ ہو، تم باغ پر حکومت کرنا، تم باغ کے محافظ ہو، تم ہی باغ پر حکومت کرنا، یہ دعا ہے میری رب ذوالجلال سے، یہ دعا ہے میری رب ذوالجلال سے، بارشوں کے موسم میں بھی سبز جھنڈا بلند رکھنا، بارشوں کے موسم میں بھی سبز جھنڈا بلند رکھنا۔